أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم۔ کل سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اہم دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر 30 پارے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے جو پورے 30 پارے ہیں ان پر جو شخص عمل کرنے لگے تو اس کو صراط مستقیم تک پہنچائیں گے، اور صراط مستقیم ختم ہوتا ہے جنت پر، تو وہ بندہ بہت آسانی سے جنت تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے حضرت ابو میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مجھے کہا یا رسول اللہ آمین کہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، سورہ فاتحہ کے اندر میں نے جو دعائیں آپ سے مانگی ہیں اس پر قبولیت کی مہر لگا دیجیے۔ تو آمین کا معنی ہے قبول فرما لیجیے۔ تو آمین کا مقام کہاں ہے، یعنی کہاں کہنا ہے؟ اب سورہ فاتحہ چاہے نماز میں ہم سنیں یا نماز میں پڑھیں یا نماز کے باہر پڑھیں یا نماز کے باہر سنیں، جب سورہ فاتحہ ختم ہو آمین کہنا چاہیے۔ یہ اس کا مقام ہے، کہاں پڑھنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیا بلند آواز سے پڑھی جائے گی یا دل دل میں اس کو پڑھنا ہے؟ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس میں آمین کی کیفیت بھی بتا دی کہ آمین ایک دعا ہے اور دعا کو آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ جب بندہ سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو بندہ بھی آمین کہتا ہے اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کی آمین کہنے کی کیفیت بھی سرن ہے، تو ہماری بھی سرن ہونی چاہیے۔ تو 8ویں پارے کی 55ویں نمبر کی جو آیت ہے اس نے اس کی کیفیت بھی بتاتی کہ آمین کہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو فرض کی 2 رکعتوں میں تو سورت ملانا ہی ہے، اور نفل اور سنت جب آپ پڑھیں گے تو 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہی ہے۔ یہ سورت ملانا کیوں ضروری ہوتا ہے، اس کا جواب بھی آج مل گیا۔ قرآن کریم کے 30 پارے ہدایت کا ذریعہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کریم کے 30 پاروں کے اجزاء بھی اپنی جگہ ہدایت کا مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے ما تجوز بہ الصلاۃ، یعنی قرآن کی اتنی مقدار جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، مفتیان کرام نے ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں ان کی مقدار بیان فرمائی ہے۔ تو ہدایت کی دعا آپ نے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پاروں کی شکل میں یا اس کے جز کی شکل میں آپ کی وہ دعا قبول کر لی ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں آپ نے ہدایت کی دعا کی، اب ہدایت کا سامان بھی اس کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہدایت کی دعا کی اور نعوذ باللہ اسی پر آپ نے اپنی رکعت پوری کر لی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں ہدایت کا سامان نہیں اتارا۔ نہیں، ضرور اتارا ہے۔ قرآن کا ایک ایک جز اس سے ہدایت ٹپکتی ہے، قرآن کا ایک ایک جز اپنے اندر ہدایت کو لیے ہوئے ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے ختم کے بعد چاہے پوری قرآن کی 30 پارے نہ پڑھے، لیکن ایک جز ضرور پڑھ لے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے جو ہدایت کی دعا فرمائی ہے اللہ نے اس کی قبولیت۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس سے قرات کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ کل سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ کے آدھے پارے کے اہم مضامین آپ کے سامنے آ جائے۔
قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت جو دوسرے نمبر کی ہے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ بقرۃن کے معنی گائے کے بھی آتے ہیں اور بیل کے بھی آتے ہیں، اور اس میں بنی اسرائیل کا ایک اہم واقعہ جو گائے سے متعلق تھا آگے آ رہا ہے۔ چونکہ اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے تو اس واقعے کی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو فوراً اس کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی تھی، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو مدنی دور کے بالکل اخیر میں نازل ہوئی ہیں، جیسے سود کی حرمت کی آیات آج پڑھی گئی، انشاءاللہ موقع ملے گا اس کی جب تفسیر آئے گی بتائیں گے کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے خطرناک کوئی گناہ ہے تو وہ سود خوری کا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا ہے سود خوروں کے لیے۔ اسی جہاں سود کی حرمت کا تذکرہ ہے ایک آیت ہے جو آج پڑھی گئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگو ڈرو ایک ایسے دن سے جس دن میں تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا بدلہ نیک اچھی جزا ہوگی اور برے اعمال کا بدلہ سزا کی شکل میں دیا جائے گا۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے اس دنیا میں رہے، تم الدین وانقطع الوحی، دین مکمل ہو چکا اور وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ یہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا سب سے پہلا لفظ ہے، اگر ہم فضیلت کی بات کریں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سورہ بقرہ کو سیکھو۔ سورہ بقرہ کا سیکھنا برکت کا ذریعہ ہے اور اس سے دور رہنا محرومی کا ذریعہ ہے۔ دوسری روایت میں ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زہراوین، 2 نور والی سورتیں، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو آج شروع ہو چکی ہے، اگر انشاءاللہ مکمل بھی ہو جائے گی۔ 2 زہراوین، 2 نور والی صورتیں، ان کو سیکھو، ان کی تلاوت کرو۔ کل قیامت کے دن یہ 2 صورتیں بادل کی شکل میں آئے گی، اور جو شخص اہتمام کے ساتھ ان 2 صورتوں کی تلاوت کرے گا ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی کہ اللہ ان کو تم جہنم میں نہیں ڈال سکتے، یہ تو میری تلاوت کا بڑا اہتمام کرتا تھا۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بیمار ہم ہیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کسی اور سے کرا رہے ہیں۔ بخار مجھے ہے، گولی میرے بھائی لے رہے ہیں، مجھے کیا افاقہ ہوگا؟ اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت خود ہمیں کرنی ہے۔ آج سسٹم چلا ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی آئی، ایک حافظ صاحب کو متعین کر دیا کہ 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھیں گے، مستقل اس کو پیشہ بنا لیا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ ارے سورہ بقرہ کی تلاوت ہمیں خود کرنا ہے، ہم خود سیکھیں گے، کیا قبر میں اسی حالت میں جائیں گے؟ ہماری ضرورت ہمیں خود پوری کرنا ہے۔ تو یہ شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی، گھر کو شیطان سے پاک بھی کرے گی، اور ایک ایک حرف پر رمضان میں تلاوت کرنے پر نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ بہت سارے فضائل ہیں سورہ بقرہ کے، مشکات کی ساری روایتیں ذہن میں گردش کر رہی مگر آدھا پارہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اس کا پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں گزرا جو اس کا آج تک ترجمہ کر سکا ہو۔ پھر کیا فائدہ؟ قرآن کی ہر آیت سے ہدایت ٹپکتی ہے۔ قرآن کی کئی سورتیں تو شروع میں حروف مقطعات ہے، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو نعوذ باللہ یہ آیت بے فائدہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس میں عقل مندوں کی بھی آزمائش ہے اور نادانوں کی بھی آزمائش ہے۔ عقل مندوں کی آزمائش حروف مقطعات، مقطعات یہ مقطعاتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام اور میم۔ الف میں 3 حروف، لام میں بھی 3 حروف اور میم میں بھی 3 حروف، کل کتنے حروف ہوئے؟ 9 حروف ہوئے۔
9 को 10 में ज़रब दो, कितनी नेकियां? 90 नेकियां। और रमजान में अगर कोई तिलावत करे तो उसका अजरा युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहेंगे अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। इसमें अक्लमंदों की आजमाइश क्या है? देखिए, इंसान की अकल इतनी आजाद हो चुकी है कि किसी सरहद पर वो रुकना नहीं चाहती। इंसान चांद पर पहुंच गया तो प्लानिंग बना रहे मरीख पर पहुंचे, और मरीख पर पहुंचने के बाद अब प्लानिंग बना रहे हैं कि सूरज की शुआओं को अपना असीर बना ले, अपने कंट्रोल में ले लो। तो इंसान की अकल किसी हद पर रुकना नहीं चाहती। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अकलमंदों को बाखबर कर रहे हैं कि हमने अकल की सरहदें मुतय्यन कर रखी है, उससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। पूरे कुरान के तर्जमे तफसीर तुम्हें याद हो सकती है, मगर अलिफ लाम मीम पर तुम्हारी अकल भी जवाब दे देगी कि मेरी आखिरी सरहद आ गई। इसलिए बहुत सारी चीजें हवा से खमसा जाहिरा से हासिल होती है। देखकर किसी चीज का इल्म हासिल हो रहा है, चख कर किसी चीज का इल्म हासिल हो रहा है, सुनकर किसी चीज का इल्म हासिल हो रहा है, पकड़ कर किसी चीज की गर्माहट और बुरुदत का इल्म हासिल हो रहा है। और किसी चीज का इल्म अकल के जरिए हासिल हो रहा है। आपने दीवार के पीछे से किसी चीज की आवाज सुनी, आपकी अकल फैसला करेगी कि यह आवाज जानवर की है या इंसान की है। यह आपकी अकल फैसला करती है। मगर बरज़ख के जो मराहिल शुरू होने वाले हैं, अब ये हवास भी अपना काम छोड़ देते हैं और अकल भी आगे के मराहिल को समझना छोड़ देती है। अब वो मराहिल आपको समझ में आ सकते हैं तो वही के जरिए ही आ सकते हैं। तो अकलमंदों की इसमें आजमाइश है और नादानों की भी आजमाइश है, जो जहालत के अंधेरे में घूम रहे हैं। कुरान उनसे कह रहा है, कुरान पढ़ते वक्त सबसे पहले अपनी जहालत का अपने दिल में एहसास पैदा करो, तभी तुम इल्म हासिल कर सकते हो। जिसको अपनी जहालत का एहसास ही नहीं, एक आदमी जाहिल है मगर अपने आप को जाहिल मानने को तैयार नहीं है, वो कभी इल्म हासिल कर सकेगा? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ के दीन की अमानत आसमान पर पेश की गई, जमीन पर पेश की गई। फ़अबैन अन यहमिलनहा, आसमान और जमीन ने उनको उठाने से इनकार कर दिया। वहमलहल इंसान, और इंसान ने इस अमानत को उठाया। तो इस अमानत के उठाने पर इंसान की तारीफ होनी चाहिए कि इंसान की बुराई होनी चाहिए? अरे तकाजा क्या है? तारीफ होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नल इंसान ज़लूमन जहूला, इंसान जाहिल है। यहां तारीफ कर रहे अल्लाह ताला। भाई, किसी को जाहिल कह देना कहा तारीफ होती है? नहीं, तुम जाहिल हो, ये एहसास अपने अंदर पैदा करो तो बहुत बड़े आलिम बन जाओगे। यानी जिसके दिल में जहालत का एहसास पैदा हो जाए वही सही मानों में इल्म हासिल करता है। तो यहां नादानों की भी आजमाइश है। आगे दूसरी आयत है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है जिसके अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक नहीं है। या ये कि इसमें जो वाकयात उम्म साबिका के बयान किए गए हैं, अंबिया के बयान किए गए हैं, जो कयामत से पहले पेश आने वाली खबरें बयान की गई हैं, इसमें रत्ती बराबर कोई शक नहीं है। हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर हिदायतुल कुरान में बड़ी अजीब बात लिखी है कि खलल और कमी दो जगहों पर होती है। एक, जो इंसान कलाम पेश करता है, कभी उसके कलाम में खलल और नक्स होता है कि बात कमजोर होती है, बाहवाला नहीं होती, मुस्तनद नहीं होती। और कभी सामने वाला जो समझने वाला होता है उसकी समझ में खलल होता है कि वो बात को कमा हक को समझ नहीं पाता। कुरान ये कह रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। देखिए, 1500 साल कुरान को उतरे हुए हो चुके हैं। हर दौर में कुरान में शक पैदा करने वाले पाए जाते हैं, मुअतरिज़ीन पाए जाते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन जो कुरान पर सबसे ज्यादा स्टडी करके एतराजात पेश करते हैं। इस तफसीर के जरिए उसका जवाब मिल गया कि कुरान जो अल्लाह का कलाम है, इस कलाम में रत्ती बराबर कोई नक्शा और कोई खलल नहीं है। और ये जो एतराजात अल्लाह के कलाम पर हो रहे हैं, वो लोगों के दिमागों में है एतराजात, वो लोगों की समझ कासिर है कि इन मजामिन को समझ सके।
تو قرآن نے تو اپنا دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ 100% درست ہے کہ یہ کلام خلل سے، کمی سے، نقص سے پاک ہے. اور جن لوگوں کے دماغوں میں نقص ہے قرآن ان کو بھی چیلنج کر رہا ہے. جب 20 آیتیں مکمل ہوگی اس کے بعد وہ چیلنج بھی آ رہا ہے پہلے پارے میں. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 20 آیات کا خلاصہ آپ سن لیجئے. شروع کی 5 آیات میں متقیوں کے اوصاف کا تذکرہ ہے. آگے کی 2 آیات میں ایسے کفاروں کا تذکرہ ہے جو کفر کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے اور اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی. کتنی آیتیں ہوئی؟ 7 آیتیں. اس کے بعد ما بقیہ 13 آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو قرآن منافقین کہتا ہے. 20 آیتوں کا خلاصہ ہو گیا. قرآن آگے کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقیوں کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ پہلا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے، آسان انداز میں اگر اس کو سمجھنا چاہے، یہ کورس علماء کے لیے ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کورس مکمل کرے گا اس کو عالمیت کی ڈگری دی جائے گی. یہ کورس بی اے کا ہے، یعنی جو یہ کورس مکمل کرے گا بی اے کی ڈگری اس کو حاصل ہوگی. یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو اس پر عامل ہو جائے گا اس کا شمار متقیوں میں ہو جائے گا. تو بہت آسانی سے اطمینان بخش اس کا جواب مل گیا. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے، اس میں صرف ہدایت متقیوں کے لیے کیوں؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہونی چاہیے. بات اصل میں یہی ہے کہ قرآن تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے، مگر فائدہ اس سے وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں کی زمین نرم ہوتی ہے، جن کے دل اللہ کے تقوی سے معمور ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، خشیت اور نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہوتا ہے. سورج کی شعاعیں تمام انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں، مگر ان سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کو نور بصارت حاصل ہے، دیکھنے کی قوت حاصل ہے. ورنہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہے ان کے لیے رات اور دن سوا برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بادل اپنی بوندیں زمین کے تمام حصوں پر برساتے ہیں، مگر زمین کا وہی حصہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے جو نرمی کو لیے ہوئے ہوتا ہے، جس میں پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس میں بھلا بارش کا کیا قصور ہے؟ اس میں بھلا سورج کا کیا قصور ہے؟ اس میں بھلا قرآن کا کیا قصور ہے جو خطاب تو سب سے کرتا ہے، مگر انہی دلوں کو ہدایت ملتی ہے جن کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے اور قرآن کی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اب متقی کون لوگ ہیں؟ 5 اوصاف جن میں پائے جائے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ 5 اوصاف ہمارے اندر پیدا فرما دے تاکہ ہمارا شمار بھی متقیوں میں ہو. اور اللہ نے یہ 5 اوصاف بیان کرنے کے بعد جو کامیابی کا مژدہ سنایا ہے ہمارا شمار بھی ان میں ہو. پہلا وصف بیان کیا گیا، تقوی کا اثر یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، ان کا ایمان اندیکھی چیزوں پر بہت مضبوط ہوتا ہے. میں نے قبر کو دیکھا نہیں ہے مگر خبر میرے نبی نے دی ہے، اور میرے نبی سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا. میرا یقین ہے کہ 100% قبر کے مناظر برحق ہے. میں نے پل صراط کو نہیں دیکھا، میں نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، میں نے میدان محشر کو نہیں دیکھا، میں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو نہیں دیکھا، مگر میرے رب نے خبر دی ہے قرآن کے ذریعے اور میرے رسول نے بتایا ہے اپنے فرامین کے ذریعے. تو تقوی کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اندیکھی چیزوں کو انسان ماننے لگے. آدھی دنیا انکار جو کر رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. ارے اللہ تعالیٰ آخرت کے مناظر ظاہر کر دے اور کہے کہ مان لو تو اس میں آزمائش کس بات کی ہے؟ فرعون نے بھی جب ڈوبنے لگا اور آخرت کے مناظر سامنے آ گئے تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ اور رب ہارون پر ایمان لایا. تو جبرائیل علیہ السلام نے اسی سمندر کے نیچے سے مٹی نکال کر اس کے منہ میں ڈال دی کہ کم وقت پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پریشان کرتا رہا، کئی موت کے وقت اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں نہ آئے اور اس کم وقت کو ایمان نصیب نہ ہو جائے.
مگر اس وقت کا ایمان مشاہدے والا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے سکرات کی حالت میں آخرت کے مناظر سامنے آ گئے ہو اور اس وقت انسان توبہ کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی سب سے پہلی صفت یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیکھی چیزوں کی خبریں دی ہیں ان پر وہ پوری مضبوطی کے ساتھ ایمان لائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو ان کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحب کے بات کی رعایت کے ساتھ، یہ نہیں کہ مسجد میں اخیر میں آتے اور سب سے پہلے جانے کی فکر ہوتی ہے، یا نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، یا نمازوں کو پڑھ کر کے ایک فریضہ جو سر پر تھا اس کو اتار دیا اور نکل گئے، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ فرض ادا ہو گیا اس کے بعد سنتوں کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، یہ نماز کے اہتمام کے خلاف ہے۔ ہماری عادت یہ ہونی چاہیے، تقوی کا اثر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے آئے اور سب سے اخیر میں نکلے۔ تیسرا وصف بیان کیا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کے معاملات بہت درست ہوتے ہیں۔ پہلے عقائد درست ہوتے ہیں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، پھر دوسرے نمبر پر بتایا ان کی بدنی عبادتیں بھی درست ہوتی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بدنی عبادت، روزہ بدنی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے، حج میں بدن بھی تھکتا ہے وہ بھی من وجہ بدنی عبادت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کے معاملات بھی درست ہوتے ہیں، ہم نے جو مال ان کو دیا ہے اور ان مال میں جو حقوق بندے کے تعلق سے رکھے ہیں وہ متقی بندے ان حقوق کی بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ بھلا جو بندہ اپنا مال بندوں پر لٹاتا ہو وہ بندوں کے حقوق کو کیسے مارے گا، ان کے حقوق کی حق تلفی کیسے کرے گا؟ معلوم ہوا کہ متقی بندے ایسے ہیں کہ جن کے معاملات بھی درست ہوتے ہیں۔ بہت دور کی بات ہے کہ وہ دوسرے کے حقوق کو ماریں گے، بلکہ سب سے پہلے وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں۔ صرف مال خرچ کرنا نہیں، اس میں تمام معاملات کی درستگی آ گئی۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، متقی بندوں کا چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اے نبی جو آپ پر اتاری گئی، اور ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان کے مضامین ہم نے نہیں پڑھے، مبہم انداز میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے آسمان سے یہ کتابیں اتاری ہیں اور ہمارا ایمان ہے۔ مگر قرآن تو ہمارے سامنے ہے، اس پر تفصیلی ایمان لانا، اس کے احکامات کو جاننا، ان کے مضامین کو سمجھنا، یہ ایمان والوں پر اور متقیوں کا وصف ہے۔ اللہ قرآن پاک کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ متقی بندے قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضور سے پہلے اتاری گئی، مگر قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمان والے متقی بندے اس کتاب پر بھی ایمان لائیں گے جو حضور کے بعد اتاری جائے گی، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کی یعنی حضور کے آخری نبی ہونے کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ قرآن میں تقریباً 31 مقامات ایسے ہیں جہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قرآن اور قرآن سے پہلے اتاری جانے والی کتاب، مگر قرآن کے بعد کوئی اترے گی کتاب، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ چوتھا وصف متقیوں کا ہوا، اور پانچواں وصف ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ان کا استحضاری ایمان اس پر ہوتا ہے۔ یہ 5 اوصاف جن کی زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت سناتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی قافلہ وہ ہے جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ عربی میں فلاح یہ کامیابی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے جامع کوئی اور لفظ عربی کے اندر نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہاں بھی چند اوصاف بیان کیے گئے، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے۔ آگے جب 18ویں پارے میں تذکر آئے گا اس وقت بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مزدہ سنایا گیا ہے ان کا ہمیں بھی مستحق بنائے۔ اس کے بعد 2 آیات کا تذکرہ، پھر 13 آیات کا تذکرہ، بہت لمبی بات ہو جائے گی، وقت ابھی ہو رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جن لوگوں کے ذہن میں خلل تھا ان کو بھی چیلنج کیا گیا
کہ ابھی بھی تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تصنیف کر دی ہے؟ اگر تمہارے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے لکھ دیا ہے نعوذ باللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح ایک انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی ایسی کتاب لے کر کے آؤ۔ قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر قرآن جیسی کتاب بنانے پر انسان اور جنات سب جمع ہو کر کے ایک ہال میں بیٹھے اور بعض دوسرے کی مدد کرے، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے، اس کے باوجود بھی جیسا قرآن پیش کرنے کی انسانوں کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ارے قرآن تو بہت بڑی بات ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی 10 آیتیں لے آؤ۔ 10 آیتیں بھی بہت بڑی بات ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مانند ایک سورت لے کر کے آؤ۔ آج 1500 سال پورے ہونے کو ہے، قرآن کا یہ چیلنج جو آیت نمبر 23 میں دیا گیا ہے، آج بھی وہ چیلنج باقی ہے۔ کوئی ہے مائی کلال جو قرآن جیسی ایک سورت پیش کرے؟ ایسا نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی۔ ارے اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے کفار مکہ اور سرداران مکہ نے کیسی کیسی کوششیں کی ہیں، تو کیا قرآن جیسی کتاب بنانے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی؟ ہاں، بہت ماہرین تھے، فصیح اور بلیغ لوگ تھے، امرؤ القیس جیسے شاعر بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے انداز میں صورتیں بنائی ہے۔ ابو جہل کا ایک بھتیجا تھا ولید بن مغیرہ، اس نے کہا کہ میں کلام سنوں گا اور اس کے بعد اس جیسا کلام بنانے کی کوشش کروں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے تو آ کر کے رپورٹ پیش کر رہا ہے، خدا کی قسم یہ قرآن ہمیشہ بلند و بالا رہے گا، کسی کا کلام اس قرآن سے بلند نہیں ہو سکتا۔ عتبہ بن ولید ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ، تمہارا اسلام سے کیا مقصد ہے؟ اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہاری بادشاہت قبول کرنے کو تیار ہے، اگر تمہیں حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر تمہیں مال و زر کی لالچ ہے تو ہم وہ بھی پوری کرنے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی، اس نے کہا میں اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے رہا ہوں، بس آپ بس کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی مخالفت کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ مشرکین مکہ کی طرف سے ترجمان بن کر کے آیا تھا، یا مشرکین مکہ انتظار کر رہے تھے، مگر وہ سیدھا گھر چلا گیا تھا۔ جب سب اس کے گھر پہنچے کہ کیوں واپس تو ہمارے پاس نہیں آیا، تو اس نے کہا خدا کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ نہ کہانت ہے، نہ جادو ہے، نہ کوئی شعر و شاعری ہے، میں نے اپنی رشتہ داری کا ان کو واسطہ دیا کہ کہیں وہ مزید پڑھنے لگے اور ہماری مخالفت کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، ایک فٹیچر پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی، پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے، 30 کذابون یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسیلمہ کذاب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں حضور کو دعوت دے رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم جیسا کلام میرے اوپر بھی اتر رہا ہے۔ کبھی سجا نامی عورت نبوت کا دعویٰ کر رہی، کہیں اسود انسی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہیں طلیحہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناس مبارک کے 12 ٹکڑے کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار کو میں نے اپنے ہاتھ سے شہید کیا ہے، ایک کفر کے سرغنے کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں تاکہ میری یہ عمل کی مکافات ہو جائے۔ مسیلمہ کذاب کو ختم کرنے والے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ مسیلمہ کذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ سورہ کوثر کے مانند اس نے ایک سورت سنائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْمَجَاهِيرَ، ہم نے بے شک آپ کو مضبوط چیز عطا فرمائی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَجَاهِرْ،
آپ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیے اور کھلم کھلا پڑھیے ان نشانیہ کا هو الکافر. تو کوئی دوسرا فٹیچر پیدا ہوا، اس نے ایک اور صورت بنائی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ ذنب وبیل وخرطومہ طویل. ہاتھی، ارے معلوم ہے ہاتھی کیا ہے؟ ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے. قرآن تو ایسی چیزوں میں خطاب اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کا پرسپشن اور ادراک انسان نہیں کر سکتا. القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قیامت کے بارے میں معلوم ہے، تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوا ہے، تمہیں ابھی تک اس کا ادراک تک نہیں ہوا ہے کہ قیامت کتنی خطرناک ہوگی. اس پر صورت بنا رہے. ارے ہاتھی معلوم ہے، ہاں، اس کی ایک لمبی سونڈ ہوتی ہے اور سخت دم ہوتی ہے، ہمارا بچہ جانتا ہے. تو جن کو معمولی عربی زبان سے، گرامر سے واقفیت ہے، ان کی صورتوں پر ہنسے بغیر نہیں رہیں گے. تو آج تک یہ چیلنج باقی ہے، مگر آج تک یہ چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکا ہے. ہاں، ابھی ایک پیدا ہوا تھا سچ والا، اس کا چینل ہے، اس نے بھی ایک صورت بنائی تھی، الکوویڈ مل کوویڈ وما ادراک مل کوویڈ. ارے کورونا معلوم ہے تمہیں؟ کورونا کیا ہے؟ ووہان چائنا کا ایک شہر ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہوا. ہم کہتے ہیں کئی لوگوں نے اپنی اس میں دکانیں بھی چلائی کہ تمباکو بھی مہنگا ہوا، ویکسین بھی مہنگی ہوئی اور اس کا کئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوا. پھر سب لوگ ہنسنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کیسی صورت بناتا ہے. عبد الفتاح سیسی مصر کا جو حاکم ہے، جس نے محمد مرسی کہ حکومت کا خاتمہ کیا ہے ایک منصوبہ بنا کر کے، اس نے ایک صورت بنائی تھی، سورت السیسی، 115ویں نمبر کی صورت، مگر مارکیٹ میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو قرآن کریم کا چیلنج آج تک باقی ہے اور اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں گزرا ہے. سورہ بقرہ میں 4 اہم واقعات ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا دوں. یہ واقعہ جس کی مناسبت سے پوری سورت کا نام رکھا گیا ہے، بنی اسرائیل میں عامیل نام کا ایک شخص تھا، اس کے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ وہ مالدار تھے مگر بھتیجے کا خیال نہیں تھا اور وراثت میں حصہ بھی ملنے والا نہیں تھا، اس لیے قتل کر دیا. اس لیے اگر وارث اپنے مورث کو اگر قتل کرتا ہے تو شریعت اس کو وراثت میں حق دینے سے محروم کر دیتی ہے. نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے تو اس قتل کی وجہ سے اس کو وراثت میں 1 روپیہ نہیں ملے گا، قتل کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم رہے گا. خیر، اس نے قتل کیا. اب قاتل خود تھا مگر مچ کے آنسو بہانے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. بنی اسرائیل کا کام تھا کہ ادھر ادھر کے سوالات کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یا موسیٰ، ہم تمہارے سر پر آ کر بیٹھتے ہیں، تم یہ بتاؤ کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو حکم دو کہ گائے کو ذبح کرے اور اس گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے بدن پر مارے، وہ مقتول زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا. تو بنی اسرائیل نے کہا، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہیں اور تم حکم دے رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو. ارے کوئی مناسبت تو دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی بہکی بہکی باتیں کروں. ارے اللہ کا حکم تمہیں سنا رہا ہوں. لیکن چونکہ ان کو عمل کرنا نہیں تھا، قاتل کا پتہ لگانا نہیں تھا، بس یہ ڈرامہ چلتا ہی رہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو. تو انہوں نے کہا، موسیٰ اللہ سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہو، بوڑھی ہو کہ جوان ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا فارض ولا بکر، نہ بہت بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اوان بین ذالک، بلکہ درمیانی قسم کی ہو. انہوں نے کہا، موسیٰ ذرا کلر بھی معلوم ہو جائے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ بھڑکدار ہو، تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کو آنکھیں تکتی ہی رہ جائے. جب انسان کوئی تعجب خیز چیز دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ اس پر بند جاتی ہے. انہوں نے کہا، موسیٰ ذرا شبہ ہو گیا ہے کہ اس گائے سے کوئی خدمت لی گئی ہو یا نہ لی گئی ہو، یعنی کھیت میں اس نے ہل جوتا ہو یا نہ جوتا ہو، کنویں سے اس گائے کے ذریعے پانی نکالا گیا ہو یا نہ نکالا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا. اب ایسی گائے تلاش کرنا بہت مشکل تھا.
ایک غریب شخص کے پاس یہ گائے ملی، لیکن اس غریب شخص نے یہ شرط لگائی کہ اس گائے کو ذبح کریں گے، اس کا گوشت چمڑے سے الگ کریں گے اور اس چمڑے میں سونا بھر کر کے مجھے اس کا بدلہ دیں گے تو میں یہ گائے دوں گا۔ انہوں نے منظور کر لیا، حالانکہ ایسا لگتا تو نہیں تھا کہ یہ لوگ گائے ذبح کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، بنی اسرائیل سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہ حکم مشکل کیوں ہو گیا؟ ان کے سوالات کے نتیجے میں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اگر حکم آسانی کے ساتھ پیش کیا جائے تو فوراً اس پر عمل کر لو، آسانی کے ساتھ۔ یہ لوگ کوئی بھی گائے اگر ذبح کر لیتے تھے تو مقتول کے ذریعے قاتل کا پتہ لگ جاتا تھا، مگر ان کو حکم پر عمل کرنا نہیں تھا، سوال پہ سوال کرنا تھا۔ اب یہ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ فیصلوں میں بہترین فیصلے اتارنے والا نہیں ہے۔ اس کا ایک اہم مقصد تو یہ تھا کہ قاتل کا پتہ لگایا جائے، دوسرا مقصد یہ تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ ایک غریب شخص جس کے پاس یہ گائے تھی، اس نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی تھی، والدین نے اس کو دعائیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے روزی کا انتظام بھی کرنا تھا۔ دوسرا یہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو وہ سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا اور ان میں آدھا طبقہ گائے کی پرستش میں مبتلا ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو جس سے ان کی محبت وابستہ ہو گئی تھی اس پر ایک خون کی چھری چلانا تھا تاکہ اس کی محبت ختم ہو جائے اور اللہ کی محبت بیٹھ جائے، اس لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور چونکہ قاتل کو زندہ کرنا تھا، قاتل کا پتہ لگانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا لوتھڑا قاتل مقتول کے بدن پر لگاؤ۔ بنی اسرائیل کا ایک طبقہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کر کے جب اس کا ایک گوشت کا حصہ مقتول کے بدن پر مارا گیا تو مقتول تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ لگایا، بتا دیا کہ میرا قاتل یہ ہے، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے اس طبقے کی آنکھیں کھولی کہ موت کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک جسم کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 120 دن کے بعد روح دے کر کے آتا ہے اور اس بدن کو مارتا ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ موت کے وقت جسم سے روح نکل جاتی ہے اور انسان کا بدن مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے۔ جب قیامت میں سب کو اٹھایا جائے گا تو سب کی جان اسی بدن کے ساتھ وابستہ ہوگی اور ہر ایک میں زندگی پیدا ہو جائے گی۔ تو باس بادل موت کے عقیدے کا استحضار بھی اس میں ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں برکت ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرے، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے علم میں برکت ہو تو اپنے استاد کی قدر کرے، اور اگر کوئی دونوں چاہتا ہے تو دونوں کام کرے۔ اللہ تعالیٰ علم میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ جو مضامین باقی ہیں ان کا تذکرہ کل کریں گے۔